امت مسلمہ کی تباہی کا سب سے بڑا مجرم کون؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی تباہی کا سب سے بڑا مجرم آج کا ملا اور آج کا مولوی، جس نے یہ ابحاث چھیڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کو اس ملا نے ان کی ذات تک کو نہیں چھوڑا۔ کبھی نور اور بشر کی بحثیں چھیڑ دیں، کبھی اس ملا نے سنتے ہیں اور نہیں سنتے، یعنی مردوں کے سننے اور نہ سننے کی بحثیں چھیڑ دی۔ اس کا کیا تعلق تھا اسلام سے؟ ہم انبیاء مردوں کو سنانے کے لیے آئے تھے یا وہ زندوں کے لیے آئے تھے؟ زندوں کے لیے یہ شریعت نازل ہوئی ہے، یہ مردہ کے لیے یہ شریعت نازل نہیں ہوئی۔ ہم نے رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کے اوپر ایک بہت بڑے ایک مناظروں کے صورت میں ایک دوسرے کے دستوں کو رواں ہوئے۔ یہ ویسے تھی جو ہم نے چھیڑی۔ ہم نے 20 اور 8 تراویحوں کے اوپر اپنی زندگیاں ختم کی۔ ہم نے کبھی کوئی irrelevant ایسے موضوعات چھیڑے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہی نہیں تھا۔ نفلی عبادات کو اتنی اہمیت دی کہ فرائض تک پہنچا دیا اور فرائض عبادات کو ہی چھوڑ دیا۔ کبھی ہم نے ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے اور پھر کہاں باندھنے اور کہاں نہیں باندھنے اسی کے اوپر اپنی زندگیاں صرف کر۔ آمین بالجہر کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو نہ کرنے کے دلائل دینے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کرنے کے دلائل دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی اسلام تھا یا یہ اسلام تھا کہ پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر امت مسلمہ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ انبیاء کے آنے کا مقصد سورۃ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا، کیا کیا دے کر بھیجا؟ ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے ان کو واضح دلیلیں دے دی۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ ان کے ساتھ کتاب اور ترازو ان کے ساتھ نازل کیا۔ اور کس لیے؟ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور ہم نے جو irrelevant، جو اس کے سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا، جن ابحاث کا ان کو چھیڑا، اور اصل مقصد جو انبیاء کی زندگی کا مقصد تھا، جس کے لیے انبیاء آئے تھے، کہ امت مسلمہ کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں پر ناانصافی ہوگی، جہاں پر ظلم ہوگا، اس کو سیدھا کرنے اور سدھارنے کا کام امت مسلمہ کرے۔ اور وہی کام ہم نے یہ کیا کہ ہمارا عدل و انصاف کا پیمانہ ان گئے گزرے جو کافر اور جن کو ہم نہایت ہی گھٹیا اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے ممالک میں عدل و انصاف کا نظام ہمارے سے کئی سینکڑوں گنا زیادہ اچھا ہے، اور ہمارے پاس اپنی ذاتی ممالک میں جہاں پر ہمارا کنٹرول اور قبضہ ہے، ان کے اندر بھی ہم وہ والا قائم نہیں کر سکتے۔ اصل مجرم وہ نہیں ہے، اصل مجرم ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم انبیاء کے آنے کا مقصد ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔